تعلیم مسلم خواتین کے لیے تبدیلی کا پیش خیمہ۔ اسلام نے تعلیم کے حصول کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا لفظ اقرا تھا، جس کا مطلب ہے پڑھنا، اور نہ صرف پڑھنے کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے بلکہ سمجھنے، تجزیہ کرنے، جانچنے، پہچاننے، مطالعہ کرنے وغیرہ کے لیے زیادہ وسیع پیمانے پر تشریح یا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن پڑھنے، مطالعہ کرنے، غور کرنے اور تحقیق کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جو تمام مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ بس علم حاصل کرنا ایک مقدس فریضہ ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اور قرآن کے پیروکاروں کو زندگی کے تمام شعبوں میں تعلیم حاصل کرنا اپنے اوپر لازم کر لینا چاہیے تاکہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکیں۔ ایسے ہی خواتین و لڑکیوں کی تعلیم کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اگر کوئی لڑکی پڑھ کر اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے تو اسے آس پاس کے سبھی لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ حکومت لڑکیوں کی تعلیم کو مختلف طریقوں سے سپورٹ کرتی ہے۔ تعلیم کے فروغ اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے حکومت ہند کی طرف سے شروع کی گئی متعدد اسکیمیں ہیں۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم جو 2015 میں شروع کی گئی تھی، اس کا مقصد بچیوں کی تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ یہ اسکیم ان اضلاع پر توجہ مرکوز کرتی ہے جہاں بچوں کے جنس کا تناسب کم ہے اور بچیوں کی تعلیم اور صحت کے لیے مالی مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ اسکیم والدین کو بچی کے نام پر سیونگ اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دیتی ہے اور 7.6% کی شرح سود فراہم کرتی ہے۔ ہر سال 24 جنوری کو ہندوستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت اور ہندوستان میں لڑکیوں کو درپیش چیلنجوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے 24 جنوری کو نیشنل گرل چائلڈ ڈے منایا جاتا ہے۔ اقتصادی طور پر کمزور طبقے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکیم کے تحت 8ویں جماعت کے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے والے طلباء کو وظائف فراہم کیے جاتے ہیں۔ اسکیم 2099 میں شروع کی گئی، جس کا مقصد ہندوستان کے ثانوی اسکولوں میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ اسکیم کے تحت اسکولوں کو بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے، اساتذہ کی تربیت فراہم کرنے اور لڑکیوں کے لیے دوستانہ پالیسیوں کو نافذ کرنے کے لیے مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ تاہم ماضی میں مسلمانوں میں خواندگی کی شرح نے حوصلہ افزا اعداد و شمار نہیں دکھائے۔ قومی شماریاتی دفتر کی رپورٹ کے مطابق مسلم مردوں میں خواندگی کی شرح 80.6% تھی، جو کہ SC/ST سے بدتر ہے۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اعلیٰ تعلیم میں داخلہ کم ہو رہا ہے۔ مسلم خواتین کی شرح خواندگی کسی بھی دوسرے مذہبی گروہ کی خواتین کے مقابلے میں کم پائی گئی ہے۔ رپورٹوں میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی سطح بہت کم ہے اور مسلمان قومی اوسط سے پیچھے ہے۔ تعلیم کا مطلب بھی مخصوص مہارتوں کو حاصل کرنا ہے جس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ضرورت ہو سکتی ہے، خواہ وہ ہمیشہ وارانہ ہو یا ذاتی، یا کسی کو ایسے شعبے میں ٹھوس گریڈ پانے کے لیے تمام پیشہ ورانہ مہارتیں صلاحیتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کسی کی اپنی صلاحیتوں اور پسند کے مطابق ہو۔ یہ کام بالکل کم عمری میں شروع کرنا پڑتا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے علاوہ ہمارے ملک میں بہت سی سرکاری اور نجی یونیورسٹیاں ہیں جو لوگوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا پلیٹ فارم مہیا کرتی ہے۔ تعلیم کا حصول ہر انسان کا بنیادی حق ہونا چاہیے۔ یہ پورے خاندان، معاشرے، ملک اور پورے دنیا کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ کسی مخصوص موضوع کے بارے میں صحیح طور پر پڑھا لکھا ہونا، کسی فرد کو زیادہ معاوضہ دینے والی ملازمت حاصل کرنا یا خاندان کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور کاروبار بڑھانے میں بھی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ صرف یہی نہیں، تعلیم سے انسانیت کی تعمیر کی کوشش ہونی چاہیے۔ جب ہم تمام افراد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ہم معاشرے کے مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہیں، ایسے مسائل کے لیے مؤثر حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اس سے تخلیقی صلاحیتیں اور اختراعات جنم لیتی ہے جو قوم کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم صحیح طریقے سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو ہم دنیا کو بدلنے اور اسے رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہے جہاں خواتین کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کسی پر انحصار کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہمیں خواتین کو تعلیم یافتہ اور ہنرمند بنانے کا موقع دینا چاہیے جس سے وہ معاشرے اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔